حواس خمسہ کے فنکشن کو اگر دین کے طور پر ٹرین نہ کیا جائے تو پھر دین کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ زیادہ دیر بعد ثابت نہیں ہوتی. حواس خمسہ مثلاً آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیا اور آپ کی آنکھ میں منظر غیر اللہ کا تیر جائے تو پھر وہ جو لو لگائی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. اچھا، اللہ کی نے جو مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ اسی دنیا میں ملا جلا کے پھینک دیا خیر اور شر کو. ایک تو خیر کے اندر شر، شر کے اندر خیر دنیا کے اندر، کیونکہ جب بات میں اسی دنیا میں ایک خیر ہے، ساتھ دوسرا جو احوال ہے وہ شر ہے، ایک بھائی خیر ہے اور ایک بھائی شر ہے. یہ دو ہے نا دنیا کے اندر ساتھ ساتھ آس پاس ملا جلا بلیک اینڈ وائٹ. ایک انسان کے اپنے اندر پیریڈز ہیں، خیر کا پیریڈ، شر کا پیریڈ اور دونوں سے بیزاری کا پیریڈ، اللہ کی عبادت کا پیریڈ. اپنے آپ کے دور آیا کرتے ہیں ہر آدمی میں، ادوار کو یوں آپ سمجھ لو کہ جس طرح آپ بیٹھے بیٹھے ایک نیند کا آ جاتا ہے دور. اب نیند آ گئی، یہ کیا آگے بھی تجھے بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آ گئی، کہتے نیند آ گئی. اچھا خاصا باتیں کر رہا ہے، اچھے خاصے باتیں سن رہا ہے، اچانک وہ کہتا ہے اب نیند ہی آ گئی. کوئی چیز اس کے اندر آ گئی جو اس کو اب اس پرانے فنکشن کے اندر ویسے نہیں بیٹھے دیتی جیسے پہلے بیٹھا تھا. اچانک کوئی چیز آ گئی نا. اور اسی طرح جو ہے وہ بیداری ہوگی. اسی طرح جو انسان ہے وہ، ان کو آگے بٹھاؤ مولوی صاحب کو، آ جاؤ آ جاؤ حضرت صاحب آگے. جب ادھر بیٹھ جاؤ ساتھ ہی آپ بیٹھ جاؤ، ان کو بیٹھ. اسی طرح انسان چلتے چلتے اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں. کسی نے بتایا نہیں، بھی خود بخود اچانک اس احساس پیدا ہو گیا. بڑھاپا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، اچانک اس کو خیال آ گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. عبادت کرتے کرتے اچانک خیال آ گیا کہ چلو پھر کر لیں گے کبھی باتیں بھی. انسان کی فطرت میں وسیع خیالات اور مختلف خیالات کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ فطری عمل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان، ابھی کسی نے ٹریننگ نہیں دی اس کو، اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ چلو پیسہ ہی جمع کر لیا جائے. پیسہ جمع کیا، گنتی شروع کر دی، پھر جمع کیا، پھر گننے لگ گیا. پھر ایک دن خیال آتا ہے کہ یہ میں کیا جمع کر رہا ہوں، خرچ ہی کرتے اس کے. پھر وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے. مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت کی طرف سے عجب عجب خیالات کی کار فرمائی، یہ بذات خود فطری عمل ہے. پہلی ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہر انسان جو ہے اس میں ہر قسم کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، ہر قسم کی. یعنی کہ وہ جو نیکی تلاش کرنے نکلا تھا نا، وہ بدی بھی تلاش کر سکتا ہے. یہ انسان ہے. انسان اس لیے کہتے ہیں کہ آخری دم تک، اور نیک انسان کو برا ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور برے انسان کے لیے نیک ہونے کے امکانات ہیں آخری دم تک. اس لیے جب تک انسان مر نہ جائے اسے نیک وعد نہ کہا کرو. یہ ممکن ہے کہ ایک گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک ولی اللہ کسی گناہ گار ہو کے مرے. اس لیے اس کا بالکل فیصلہ کبھی نہ کرنا اچھائی برائی کا، کیونکہ جب تک
ایکشن ہو رہا ہے, گیم آف لائف جاری ہے, زندگی کھیل چل رہا ہے. اگر گناہ جتنے بوجھ ہے ہمارے اوپر, وہ اچانک ایک دن اطلاع آ جاتی ہے, چٹھی معاف کیا. اگر گناہ معاف ہو جائیں تو پھر گناہ کی وجہ سے جو ہم نے اس کو برا کہا وہ ہماری غلطی ہو جائے گی, کیونکہ ہم حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں کسی انسان کو. نہیں بات سمجھا رہی؟ ہم کسی انسان کے حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں, اور انسان کا فیصلہ بھی مستقبل میں ہونا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ شخصیت کے ٹریٹس اور پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں غالباً امکان یہ ہے کہ اس کا آگے جا کے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا کہ بہت برائی کر رہے ہیں آدمی. یہ غالباً کی بات ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کر دیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی نیک ساتھی مل جائے اور اچانک نیکی غالب آ جائے. ممکن ہے نا؟ اس لیے یہ بڑے امکانات ہیں زندگی میں, کیونکہ بکھرے ہوئے امکانات ہیں, خیر کے بھی امکانات ہیں, شر کے بھی امکانات ہیں, اور زندگی کے اندر صحت کے بھی امکانات ہیں, بیمار ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس لیے ابھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا. اب ایسا میرے یہ ممکن ہے کہ صحت مند بیمار ہو جائے اور بیمار صحت مند ہو جائے, اور امیر جو ہے وہ غریب ہو جائے اور غریب امیر ہو جائے. وہ اللہ نے کہا کہ میں رات سے دن اور دن سے رات, یہ بڑا مثال ہے, رات سے دن اور دن سے رات. وہ پہلے فرمایا کہ میں ملک دیتا ہوں, ملک لے لیتا ہوں, حکومت عطا فرماتا ہوں, حکومت چھین لیتا ہوں. حکومت کے بعد حکومت سے معرومی ایک عجب راز ہے. اسے آپ یہ سمجھو کہ عجب راز ہے. حکمران کے لیے نہ حکمران رہنا ایک عجیب کیفیت ہے. روب دار باپ کے لیے بے روب ایک غیر ضروری اثاثہ بن کے گھر میں رہنا عجب بات ہے. اتنا روب, اتنا جلالی آدمی تھا کہ گھر میں آتا تو سہم جاتے حالات در و دیوار کے, اور وہ آدمی جو ہے ایک غیر ضروری کونے میں پڑا ہوا ہے, ایز اف کہ وہ ہیپن ہی نہیں ہو رہا. ایسا وہی آدمی سیم اولڈ مین اب وہ غیر ضروری ہو. کہنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجب راز رکھا ہوا ہے کہ تو جن کے لیے اتنے گناہ کیے اور جن بچوں کے لیے اتنا بڑا دردل کیا اور جن بچوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, اب ان بچوں نے تجھے چھوڑ دیا. اور جن دوستوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, آج وہ دوست تیرے پاس سے اجنبی ہو کے گزر رہے ہیں. جن کی خاطر تو نے ہمیں چھوڑا. تو یہ واقعات فطرت سکھاتی رہتی ہے کہ اتار چڑھاؤ, بادشاہت, غریبی, پردیس, دیش, یہ سارے واقعات چلتے رہتے. اس میں خواہش شامل نہیں ہے, بس یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے اندر ہر انسان پر اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہتے ہیں. ٹریننگ نہ ہو تو پھر انسان وہ اچانک چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہی جی میں آئی کہ چلو نکل چلو, پھر خیال آیا کہ کہاں جانا, چلو واپس ہی آ جاؤ. تو یہ انسان پھر کرتا رہتا ہے جب تک اسے کوئی حکم دینے والا نہ ہو. پھر وہ نفس کے حکم پر چلتا ہے, کیونکہ نفس کا نا آپ یہ ارادہ لے لو, خواہش لے لو کہ چلو آج مٹھائی کھا لو, اور مٹھائی سے نقصان ہوتا ہے نمکین ہی کھا لو. مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کرتا رہتا ہے. اور اس دنیا کے ساری زندگی کے ساتھ, تمام نظاروں کے ساتھ اور دنیا کی تمام کیفیات کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے. آپ کے ذمے بروکی صاحب, آپ کے ذمے صرف ایک چیز ہے کہ آپ اس اپنے وجود کو کسی خیر کے راستے پر گامزن کرو. روح کے گناہ کو نہیں ہے, اور روح خیر ہے, بخشا بھی چاہیے, تو بخشائی چیز ہوئی ہے, اور روح کو سزا بھی نہیں ہے. مطلب یہ بدن اور روح کے رشتے کی بات ہو رہی ہے, آگے کیا ہوگا اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ذمہ ایک کام ہے کہ جب تک آپ کی روح اور بدن کا رشتہ قائم ہے, اس کو کامیاب راستوں پر چلانا. آپ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور ہر آدمی آپ دیکھ رہے ہو ناکام ہے. چور بھی اپنے آپ کو کامیاب چور بنانا چاہتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فنکشن بناتے خود ہی برا ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنی ذات کے ساتھ برائی نہیں کرتا, اور اکثر آپ دیکھتے ہو کہ برائی کرتے. صحت خراب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا,
ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم نے اپنی صحت خراب کر دیا، تم نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، تم نے کیا برائی فیل کر دی. تو گویا کہ وہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ میں ہلاکت میں ڈال رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے اپنے لیے بہتری کر رہا ہے. اس طرح جاگنا شروع کر دے لگاتار، صحت آگے پیچھے ہو جائے، اوہو تم نے کیا کیا، کہتا میں نے تو اچھا ہی سوچ کے کیا تھا. اس لیے انسان اچھا سوچنے کے باوجود، اچھا کرنے کے باوجود اپنے انداز میں، ضروری نہیں کہ وہ اچھی سوچو اور اچھا عمل ہو.